اس دوران میاں اجمل حسین بدر صاحب امیدوار پی پی 67، ملک محمد ارشد صاحب امیدوار پی پی 71، ملک محمد دین صاحب سابق MPA، یہ سب دوست اپنے اپنے بڑے بڑے جلوسوں کے ساتھ پنڈال میں تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ درخواست کرتا ہوں سراج الحق بھائی سے کہ وہ آئیں، فیصل آباد کے ساتھی، فیصل آباد کے بڑے چھوٹے، فیصل آباد کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ جناب سراج الحق صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مرد حق، سراج الحق، سراج الحق، مرد مومن، مرد حق، سراج الحق، سراج الحق، مرد مومن، مرد حق، سراج الحق، سراج الحق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قائد اسلامی انقلاب جناب سید منور حسن صاحب، محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، محترم ڈاکٹر وسیم اختر صاحب، قائدین جماعت اسلامی فیصل آباد، اور میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، میں اس عظیم شان اجتماع اور جلسہ عام کے انعقاد پر اہل فیصل آباد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، پاکستان اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے، پاکستان اس وقت غیر محفوظ ہے، پاکستان کے پڑوس میں نیٹو افواج نے اسلحے کے ڈھیر لگائے ہیں، پاکستان کے اندر بدامنی ہے، پاکستان کے اندر بے روزگاری ہے، پاکستان کے اندر وہ قیادت ہے جن کے ہوتے ہوئے پاکستان محفوظ نہیں رہ سکتا، اور اس احساس میں اور اسی فکر میں ہزارہا اور لاکھوں لوگ آج دھوبی گھاٹ میں جمع ہے۔ میں اور لیاقت بلوچ صاحب آج سے چند دن پہلے بلوچستان گئے تھے، جہاں نوجوان پہاڑوں میں ہے، جہاں تعلیم یافتہ لوگ غاروں میں ہے، جہاں کا بچہ پوچھ رہا تھا کہ کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ رہے گا، جہاں کے لوگ پریشان حال ہے، جس پر 5 آپریشن جاری ہے، اور ہر آپریشن کے بعد تباہی اور بربادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ عید سے پہلے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ جو مسنگ پرسنز ہے عید وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ گزاریں گے، لیکن ہوا یہ کہ بڑی عید کے موقع پر تربت میں 9 لاشیں ان کے خاندان والوں کو مل گئے، زندہ لوگ تو نہیں جا سکے، انتظامیہ نے لاشیں ان کے حوالے کی۔ اب آپ ہی پوچھے، آپ ہی سوال کریں، خود ہی جواب دے دے کہ یہ صورتحال کس کی وجہ سے ہے۔ آج میں قبائل کی طرف سے آیا ہوں، کل میں ادھر تھا، قبائلی عوام جل رہے ہیں، بستیاں برباد، قبرستان آباد ہو رہے ہیں، 40,000 لوگوں کے قتل کا اعتراف تو خود حکومت کرتی ہے، 5,000 لوگ فوجی جوان شہید ہو گئے، 40,000 سویلین شہید ہو گئے، 29,000 مکانات بلڈوز ہو گئے، ہزاروں مساجد شہید ہو گئے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے کہ کل اور پرسوں بھی ڈرونز حملے جاری تھے؟ میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس حکومت کی ہے
لیکن ہم سب کی ہے کہ عوام نے ان لوگوں کو ووٹ دیا جن کے اندر نہ صلاحیت ہے اور نہ اہلیت ہے. اس لیے اب ایک ہی راستہ ہے کہ پوری قوم مل کر سید منور حسن کا ساتھ دے دے. میں اس لیے جماعت اسلامی میں ہوں، اس خواب کے ساتھ کہ سید منور حسن کی قوت قائم ہوگی، اس ملک میں خلافت کا نظام آئے گا. میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں دوستو، میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی چیف جسٹس کے ہاتھ میں انگریز اور انگریزی کتاب کی بجائے قرآن کریم نظر آ جائے. اس لیے کہ فیصلوں کے لیے اللہ نے قرآن کریم دیا ہے. میں اس دن کے منتظر ہوں کہ اگر نماز کا وقت آ جائے تو وزیر اعظم اذان دے دے اور صدر پاکستان امامت کے لیے بڑھے. ہم وہ نظام دیکھنا چاہتے ہیں کہ محمود اور ایاز ایک ہی صف میں نظر آ جائے. میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ رات کے اندھیروں میں حکمران اٹھے اور روئے کہ اگر کوئی بھوکا سویا اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. میرے دوستو، وقت آئے گا کہ ایوان صدر عوام کے لیے کھلے گا، اور جو عوام اور جو آدمی ایوان صدر میں موجود ہے اس کے لیے اڈیالہ جیل رہے گا. اڈیالہ جیل اس کا منتظر ہے. جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی آپ کو دعوت دیتی ہے کہ سب مل کر اس حکمرانوں کا آپریشن کرے جنہوں نے پوری قوم پر آپریشن کا کلچر نافذ کیا ہے. میں اسی پر اختتام کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ فیصل آباد اللہ والوں کا شہر ہے. فیصل آباد میں اسلامی قیادت آئے گی. فیصل آباد میں جماعت اسلامی کے لوگ منتخب ہوں گے اور یہی لوگ ایوانوں میں جائیں گے. اسلامی سورج اور اسلامی انقلاب کا نظام آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جعل الحق وذاق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جعل الحق وذاق الباطل. محترم رائے محمد اکرم خان خان صاحب امیدوار N83 بھی اسٹیج پر موجود ہیں. ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے جناب لیاقت بلوچ صاحب کو دعوت دیتا ہوں. میں آپ سے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ محترم لیاقت بلوچ صاحب کی والدہ پچھلے ہفتے فوت ہوئی ہیں. سب سے اعلیٰ اچھی سوچ اللہ تعالیٰ ان کو طریقے رحمت کرے اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کے باوجود فیصلہ والوں بڑے خوش نصیب ہو. وہ گھر میں پھوڑی پہ نہیں بیٹھے، وہ اماں جی کے لیے دعا کر کے آپ کے پاس آ گئے ہیں. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے دے، اللہ ان کو قبر میں کروٹ کروٹ جنت دے دے. جناب لیاقت بلوچ. تیری سوچ میری سوچ سب سے اعلیٰ اچھی سوچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قائد محترم جناب سید منور حسن صاحب، قائدین محترم، برادران اسلام، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جماعت اسلامی فیصل آباد کے قائدین، نوجوانوں اور خواتین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب انجینئر عظیم رنداوا صاحب کی قیادت
قیادت میں ایک بڑے عزم کے ساتھ فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں یہ تاریخی اور شاندار جلسہ کا اہتمام کیا ہے۔ اس دھوبی گھاٹ میں 30-40 سال سے ہم جلسوں میں شرکت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میدان میں لوگوں کو لانے کے لیے تمام جماعتیں ارد گرد سے لوگوں کو جمع کرتی ہیں، لیکن آج یہ فیصل آباد کا خالص اور سچا جلسہ ہے۔ الحمدللہ یہ جلسہ فیصل آباد میں ایک بڑی تبدیلی اور انقلاب کا پیغام دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ابھی آپ کے سامنے اسلامی انقلاب کے نتیجے امریکی استعمار کو جرأت اور استقامت سے للکارنے والے سید منور حسن صاحب انقلابی خطاب فرمائیں گے۔ میں اختصار سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آج 23 مارچ سے پاکستان کے قیام کے لیے قرارداد کی منظوری کا دن ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پاکستان مارچ وجود میں آیا۔ لیکن یہ ملک جو فساد افراتفری کا شکار بنا دیا گیا، فوجی قیادتیں، نااہل سیاسی قیادتیں، کرپٹ حکمران اس بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ اس ملک کا ناتا رشتہ اسلام سے، قرآن سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کے کہ اللہ نے پاکستان کو ہر طرح کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ غربت، مہنگائی، یہ کاروباروں کی تباہی، یہ بجلی، گیس، CNG کا بحران اس لیے ہے کہ ہمارے ملک کا نظام کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ دریاؤں کے پانی کی طاقت ہے، ریکوڈک سونے کے پہاڑے، سندھ میں کوئلے کے ذخائر ہے، ہماری زمین کے سینے میں گیس کے ذخائر ہے، لیکن یہ مٹھی بھر بگڑا اشرافیہ قومی خزانے کو لوٹ رہا ہے، غریب کو غریب تر کر رہا ہے، اور ان کے بینک بیلنس، ان کی لوٹی ہوئی دولت بیرون ملک ہے، ان کی اولادیں باہر پڑتی ہے۔ غریب کے بچے کو تعلیم کا مسئلہ ہے، لوگوں کو صحت کی سہولت میسر نہیں۔ آؤ جماعت اسلامی کا ساتھ دو، ان کرپٹ لوگوں کے بھی گردنوں کو توڑیں گے۔ یہ پاکستان انشاءاللہ اس دنیا میں ترقی یافتہ ملک بنے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، امریکہ افغانستان میں اکڑ چکا ہے،
شکست کھا رہا ہے، طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے، لیکن ایران کے مقابلے میں نیا بیس کیمپ بنا کے وہ چاہتا ہے پاکستان کے حکمرانوں کو زیر کر کے نیٹو فورسز کی سپلائیز کو بحال کرائے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں دینی جماعتوں سے، مذہبی جماعتوں کی قیادت سے بات کی، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں پروفیسر خورشید احمد صاحب نے جماعت کی قیادت کو، مرکزی شورا کو آگاہ کیا۔ جماعت نے قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کو مسترد کیا۔ پروفیسر خورشید صاحب نے اپنا اختلافی خط کمیٹی کے سربراہ رضا ربانی کو لکھا اور کمیٹی سے مستعفی ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم ان سفارشات کو مسترد کرتے ہیں اور جو نیٹو فورسز کی سپلائیز کو بحال کر کے امریکہ کو آکسیجن مہیا کریں گے، وہ سن لے، کان کھول کے سن لے کہ وہ ان کے اقتدار کے موت کا پروانہ ثابت ہوگا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بلوچستان چل رہا ہے، لاپتہ لوگوں کی مست شدہ لاشیں ملتی ہے۔ پارلیمنٹ کے سامنے آمنہ مسعود جنجوعہ کیمپ لگا کے اب آؤ بقا کر رہی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بوڑھی ماں، اس کے بچے بلک رہے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ بلوچستان میں حکمران ناکام ہے، پارلیمنٹ کا اعتماد نہیں، افواج پاکستان کے خلاف نفرت اپنی انتہا کو ہے۔ بلوچستان کے لیے ایک اے پی سی، بلوچستان کے لیے قیادت کا محض اکٹھا ہو کے یہ میڈیا کی ضرورت کو پورا کرنے سے نہیں، بلکہ قومی سطح پہ جرگہ بنے، پہاڑوں پہ جوانوں کے پاس جائے، بیرون ملک بلوچوں کی قیادت کے پاس جائے۔ مجھے یقین ہے ناراض بلوچ واپس پاکستان کی آزادی کے دائرے میں آئیں گے۔ امریکہ قرارداد پیش کر کے بلوچوں کو تسلی دینا چاہتا ہے، لیکن جو امریکہ کشمیر کو حق خود ارادیت دینے کو تیار نہیں، جو امریکہ افغانستان میں بھارت کے کیمپ قائم کر کے پاکستان میں تقریب کاری کروا رہا ہے، وہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آج پاکستان انتخابات کی ضرورت ہے۔ 2008 کا الیکشن ناکام ثابت ہوا ہے۔ پاکستان کو شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات کی ضرورت ہے۔ یہ ووٹر لسٹ ہے جس میں 30% ووٹ
غلط ہے. یہ شفاف انتخاب کی بنیاد نہیں مہیا کر سکتے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے کامیاب جلسے کے بعد گھر گھر جانا ہے، ایک ایک ڈیرے پہ جانا ہے، ایک ایک دکان پہ جانا ہے، جوانوں تک جانا ہے، مزدوروں تک جانا ہے. یہ فیصلہ آباد جو مانچسٹر کی حیثیت رکھتا ہے، یہ گھنٹہ گھر کے سارے بازار جو ایک بزنس کی مرکزیت رکھتے ہیں، لیکن آج انہیں ویران کر دیا ہے. یہ پیغام لے کے جانا ہے. جماعت اسلامی کا انقلابی منشور منظر عام پر آ چکا ہے. جماعت اسلامی منظم ہے، ملکی ہے، ایل ٹیم رکھتی ہے، ورکنگ گروپس رکھتی ہے. اس ملک کو ہر شعبے، ہر محاذ پہ بحران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جماعت اسلامی اس ملک کا مقدر بنے گی، قوم کی تقدیر سنورے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. اب اس دوران رائے محمد حسین خان صاحب امیدوار پی پی 56 وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوسری ایک بڑی انتہائی خوشخبری کی بات ہے آپ کے لیے کہ صوبہ پنجاب کی ویب سائٹ جو ہے اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ آپ کا آج کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں انہیں اور میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تمام الیکٹرانکس میڈیا کا اور تمام پرنٹ میڈیا کا کہ ان کی بھی آج بھرپور یہاں ہمارے یہاں شرکت ہے. ترانے کے لیے بلاتا ہوں برادر عزیز حافظ لائی کا مسا. میرے ساتھ مل کے آپ ساتھ ہیں جھنڈے ہلا کے. ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف ہن تے جنگ ہوئے گی. ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، کھولوے جڑا غریب توڑ پندے آنگے اس اختیار نو، اپنا تے آنگے اس اقتدار نو، ظالماں دی زندگی بھی تنگ ہوئے گی. ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، غصباں دے کولو حق منگ دے ہو کیوں، غصباں دے کولو حق منگ دے ہو کیوں، سبا کولو پوچھ دے ہو ڈنگ دے ہو کیوں، رب دے نظام کولو سنگ دے ہو کیوں، جب دے نظام دی امنگ ہوئے گی. ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف جنگ ہوئے گی. مارے آندے لنگڑے آئے دارو نا علاج، جنگلی قانون تے درندیاں دا راج، ظلم تے خدا ودا الٹ دیو سماج، ظلم تے خدا ودا الٹ دیو سماج، لک لکا نہیں بڑی دبنگ ہوئے گی. ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظالماں دے ظلم دے محل ٹا دیو، ظالماں دے ظلم دے محل ٹا دیو، قوم دے وپاریاں دا مل پا دیو، قوم دے وپاریاں دا مل پا دیو، کچھ تے غیرتاں دا رنگ ہن وکھا دیو، نہیں تے ہر منگ خون رنگ ہوئے گی. ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی. آخری شعر، چور چوکیداریوں ہٹائے جان گے، چور چوکیداریوں ہٹائے جان گے، ڈاکو سولیاں تے لٹکائے جان گے، ڈاکو سولیاں تے لٹکائے جان گے، خونی گردناں تو سر اڑائے جان گے، او سبق دیاں گے عقل دنگ ہوئے گی. ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم
چاہیے کہ ذرا قائدین کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اظہار یکجہتی کریں اور فیصلہ بات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، انقلاب انقلاب. میری جان جماعت یہ ملک بنا تھا، یہ ملک بھی ہوگا، قانون بنا تھا، قانون بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، طلبہ بھی ہوں گے. فیصل آباد کے غیور شہریوں، اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے. انقلاب دھوبی گھاٹ کے کناروں سے چھلک پڑا ہے اور قائد انقلاب سید منور حسن صاحب ابھی آپ سے مخاطب ہوں گے، لیکن اس سے پہلے فیصل آباد کے باسیوں، آپ اٹھ کر یہ بات بتا دیں کہ تبدیلی آئے گی 300 کنال کے گھروں میں رہنے والوں سے نہیں، 3 مرلے کے گھر کے مکین فقیر درویش سید منور حسن کی قیادت میں آئے گی. اس لیے کلمے والا پرچم تھام کر تکبیر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو اور اعلان کرے، سید منور حسن کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، انقلاب انقلاب.